چمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامی دوئین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، ہم تمام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع ہے۔ سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، اور آخر تک پنڈال میں وہ دیوار تک کھڑے ہوئے دوست، احباب، کارکنان، ہم سب کا تعارف تو وہی ہے جو بابا جی کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے۔ بس اتنا ہی مقصد ہے، اور زندگی کا مقصد جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے
اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آئے. اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شعر تک محدود ہے. حضرت سعد بن ربیع میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ربیع کے گھر اچانک تشریف لائے. حضور نے فرمایا سعد گھر کا دروازہ بند کر دو، تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے. میں بات کرنے لگا ہوں کہ در رسول کا ادب ہے کیا. حضرت سعد بن ربیع سے حضور نے ریاض و نیاز کی باتیں کی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، گھر والی آ گئی. کہا کہ سعد بتاؤ تمہارے ساتھ حضور نے کیا باتیں کی ہیں. حضرت سعد بن ربیع چونک گئے. کہا سکلت قوم میں کا فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ عرب کے اندر بدعا ہے. کہا تجھے تیری ماں روئے تو کیا پوچھتی ہے، تجھے کیا لگے حضور نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں. کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا سعد تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے. تو کہا تیری ماں تجھے روئے تجھے کیا لگے اس سے کہ حضور نے کیا باتیں کی ہیں. آگے سے وہ خاتون وہ حضرت سعد کی زوجہ کہنے لگی کہ سعد میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو حضور نے آپ کے ساتھ کی ہیں. تو حضرت سعد بن ربیع تو چونک گئے. کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ سعد یہ کسی کو بات نہیں بتانی، یہ خاتون ہے اس کو ساری باتیں سے سن لی ہیں. اب کیا بنے گا. ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہتا ہے ہر منزل پر عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی دھیان کر، دنیا دار کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، اپنے بیگانے کی کہن گے، اے جناب گلی محلے والے کی کہن گے، رشتہ داریاں کی کہن گے، جناب تعلق دار کی کہن گے. ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے چونکہ چنانچہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہیلے بہانے سارے مارتی ہے. حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے بال ایسے اکٹھے کیے اپنے ہاتھ میں. کس کے؟ بیوی کے بال. یہ اس لیے دل تھام کے سننا ہے کہ سانو چاچا کہے نا اور چھاڑ یار دین چکی پیاسی ہوتا ٹور پہنیا. یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نے سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے ازل میں جن کے دل کی طرف دیکھا، اپنے حبیب کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے. رب نے ان کی نوکری لگائی کہ تم جا کر میرے حبیب کی پاسبانی کرو، میرے حبیب کے دین کی مدد کرو، میرے حبیب کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاؤ. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو ناموس رسالت کے سب سے پہلے پہرے دار ہیں. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. دل تھام کے ذرا. حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے ایسے بال سارے اپنے ہاتھ میں، جیسے جوڑا کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں سارے اکٹھے کیے اور دھکے دیتے ہوئے حضور کے پیچھے چل پڑے. جہاں حضور گئے اور دھکے دیتے ہوئے کس کو بھائی؟ بیوی کو دھتے. اور صحابی رسول. اور جب وہ رونے لگی چیخنے لگی اور جناب دھکے دیتے ہوئے جس طرح حضور جا رہے ہیں، نکلے گلی کے سے باہر. اب خاندان والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے، شہر والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے. جب عورت کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سنی کہ کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے رونے کی. حضور رکے، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربیع آ رہے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تم سے راز کی بات کی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے راز کی بات سن لی ہے. کل مدینے میں بات پھیل جائے، آپ یہ کہیں کہ ساتھ مجھ سے ایک راز نہ رکھا گیا، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں. یا رسول اللہ حکم دے، اس کی گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے، ابھی فیصلہ کریں. یہ ہے حضور کی بارگاہ. ہاں یہ ہے حضور کی بارگاہ. اتنی حساسیت کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ سعد حضور کا راز نہیں رکھ سکا. ہاں یہ ہے صحابہ. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا مرگا. اور روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلے، اتنی وفاداری کے باوجود حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں آپ کو 70 زخم لگے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد شریف کا مارکہ ختم ہوا، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ میدان میں سعد بن ربیع کو تلاش کرو، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا ہے جی.
اور حضرت سعد بن ربیع کو حضور نے کہا اس صحابی کو کہ جا کر دیکھو کہاں تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے تم نے اس کو کیسا پایا؟ جو میں نے اللہ اور اس کا رسول کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے وہ کیسا پایا؟ تو حضرت سعد بن ربیع کو وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے زخمیوں کے اندر ایک جگہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ربیع ایسے سانس لے رہے تھے جیسے بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، ایسے سانس لے رہے تھے. اور کہتے ہیں جب میں ان کے سر پر پہنچا تو میں نے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. کہتے ہیں انہوں نے بڑی ہلکی سی آواز میں، جتنی ان کے اندر جان باقی تھی، روح باقی تھی، انہوں نے جناب جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ساتھ بتاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا، حق پہنچایا، وہ کیسا پایا تم نے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر